کو بھی ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوبصورت تحفہ ہے. آپ دیکھیے کہ مثلاً پانی بھی ایک نعمت ہے, کھانا بھی ایک نعمت ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں. لیکن آپ ان کمپیریزن دنیا کی باقی ساری دولت, سونے چاندی, ہر چیز کے مقابلے میں ایک بچے کو سامنے رکھ کے دیکھیے تو اس کی لذت اور اس کی خوشی اور اس کی خوشبو اور اس کی ایک محبت بالکل اور ہی چیز ہوتی. حضرت ام موسیٰ جو ہیں, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ, ان کی کیفیت کو دیکھیے کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکری میں رکھ کے دریا کی نظر کیا, اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس لوٹایا اور پھر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ, ان کو کیا کہا, کیا کرو کہ کھجوریں کھاؤ, پانی پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہاں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے اس کے دل کا پھل ٹکڑا قبض کر لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو. یعنی اگر بچے زندہ ہیں تو بھی, اور اگر فوت ہو جائے اور انسان صبر کرے تو اس بچے کے جانے پر ایسا محل انسان کو ملے گا کہ جس کا نام بیت الحمد ہے. ہم تعریف کو کہتے ہیں نا کہ ایسا گھر جس کو دیکھتے سب تعریف کرنے لگے, ایسا گھر وہاں انسان کو ملے گا. دنیا میں آپ دیکھیے کہ آپ کئی گھروں کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ ایک دم کہتے ہیں کیا خوبصورت گھر ہے, کتنا زبردست ڈیزائن ہے, اور بعض اوقات رک جاتے ہیں, بعض اوقات تصویر اتارنے لگتے ہیں, بعض اوقات دیکھ کے انجوائے کرتے ہیں, تمنا کرتے ہیں ہمارا بھی ایسا گھر ہو. لیکن اللہ تعالیٰ زندگی میں مختلف امتحان لا کر ایک بڑی نعمت سے انسان کو نوازتا ہے, تو اس لیے اس کی قدر کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو کیا کہا کرتے تھے؟ ہما ریحانتا یا من الدنیا, یہ دونوں میری دنیا کے پھول ہیں, یعنی یہ پھول ہیں میرے. جیسے پھول کو دیکھ کے انسان خوش ہو جاتا ہے. آج کل آپ دیکھیں باہر کتنے پھول لگے ہوئے ہیں, آپ جدھر بھی دیکھتے تو اگر آپ ذرا بھی غور کریں تو ایک دم دل خوش ہو جاتا ہے دیکھ کر. تو اسی طرح بچے بھی پھول ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا اتنا خیال کرتے تھے کہ جب کوئی نیا پھل آتا تو سب سے پہلے بچے کو دیتے, جو سب سے چھوٹا ہوتا تھا اس سے شروع کرتے. ویسے تو آپ عام طور پر بڑوں سے شروع کرتے تھے لیکن پھل بچوں کو دیتے. اصل میں بات یہ کہ اس زمانے میں ٹافیاں نہیں تھیں اور چاکلیٹس نہیں تھیں, اور جو آج کل بچے جن باتوں سے خوش ہوتے ہیں, تو فوڈ میں جو سب سے بہترین قسم ہے وہ پھل ہی ہے. تو خصوصی طور پر آپ بچوں کو اس سے بہلاتے تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب لوگ پہلا پھل دیکھتے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے, آپ اسے پکڑتے اور دعا فرماتے, یعنی پھل کو دیکھ کر, اور فرماتے کہ اللہ ہمارے پھلوں میں برکت ڈال دے. پھر آپ کسی چھوٹے بچے کو بلا کر اسے یہ پھل دے دیتے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان اولادکم من اطیب کسبکم فکلوا من کسب اولادکم, یقیناً تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے. یعنی اولاد کو کمائی بھی کہا گیا. ہم عام طور پر صرف مال و دولت کو کمائی سمجھتے ہیں. بس اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھاؤ, یعنی اپنے بچوں سے فائدہ اٹھاؤ, اور بچوں کے پاس جو ہے اس پر ماں باپ کا بھی حق ہے. اور یہ بات تو سب کو معلوم ہی ہے کہ مرنے کے بعد بچے صدقہ جاریہ ہوں گے, اور انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اپنے عمل ختم ہو جاتے ہیں. تو صدقہ جاریہ اور علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں, اور پھر بچے جو ماں باپ کے لیے دعائیں کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ خاص طور پر بیٹیوں کی پرورش ہمارے معاشرے میں بہت بھاری کام سمجھا جاتا ہے, اور اس کو لوگ اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ملا کہ ہم ان کو پالیں پوسیں اور بڑا کریں, اور ان کی تعلیم پہ خرچ کریں, اور ان کی صحت پہ, اور ان کو سب کچھ, اور پھر یہ شادی ہو کر دوسرے گھر میں چلے جائیں تو ہمیں کیا فیض اس سے. دنیاوی اعتبار سے تو واقعی کچھ نہیں ملا آپ کو, لیکن دینی اعتبار سے بیٹیوں کی تربیت بھی بہت بڑے اجر کا باعث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں, میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح ہوں گے کہ آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا کر بتایا, یہ ساتھ ساتھ ہوں گے. ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بیٹیوں سے محبت جو ہے وہ جنت واجب کرنے والی,
آگ سے نجات دینے والی. وہ مشہور واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک عورت اپنی 2 بچیوں کو اٹھا کر لائی. تینوں بھوکے تھے. تو حضرت عائشہ کے پاس 3 کھجوریں تھیں. انہوں نے وہ تینوں اس عورت کو دے دی. اس عورت نے ایک کھجور ایک بچی کو دی, دوسری کو دی, تیسری اپنے منہ میں ڈالی. جو ہی اس نے وہ تیسری کھجور اپنے منہ میں ڈالی تو بچیوں نے وہ بھی کھانی چاہیے. تو اس نے کیا کیا کہ اپنے منہ سے نکال کے اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک بیٹی کو دیا اور دوسری بیٹی کو دے دیا. حضرت عائشہ نے یہ منظر دیکھا تو ان کے دل کو کچھ ہو گیا. بہت حیرت ہوئی ان کو کہ یہ ماں کا دل کیسا ہے. یہ خود بھی بھوکی ہے, بچوں نے ایک کھجور کھا لی ہے, لیکن ماں اپنی کھجور اپنے منہ سے نکال کے اسے توڑ کے پھر بچوں کو دے رہی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو انہوں نے ان سے ذکر کیا کہ میں نے آج ایسی عورت کو دیکھا. آپ نے فرمایا اس عورت کے اس عمل نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے اور جہنم سے اس کو آزاد کر دیا ہے. یعنی یہ قربانی جو ہے کہ خود بھوکا رہ کے بچوں کو کھلا دینا کوئی معمولی چیز نہیں ہے, بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث. بہت دفعہ مائیں ایسی قربانیاں کرتی ہیں, اپنا حصہ, اپنا حق, اپنا سب کچھ ان کو دیتے چلے جاتے ہیں اور اسے کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے. لیکن بعض اوقات پھر کیا ہوتا ہے کہ اپنی صحت پہ اثر ڈال لیتے ہیں, روتے دھوتے رہتے ہیں, غمگین رہتے ہیں, شکوے شکایت کرتے رہتے ہیں, بچے کیئر نہیں کرتے, بچے ستاتے ہیں, ان کو پرواہ نہیں ہماری. ہم سب ایسا ہی. اس موقع پر کون سی چیز انسان کے لیے ہمت کا باعث ہو سکتی؟ یہی خوشخبری کہ جو ماں اپنی خوشی, اپنی صحت, اپنی جوانی, اپنا آرام قربان کر کے بچے کی خدمت کرتی, بچے کو کھلاتی, بچے کو سکون دیتی, وہ ایک طرح سے جنت کما رہی. ہم عام طور پہ عورتوں کو وہ حدیث تو ضرور سناتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھا, لیکن یہ حدیثیں کم سناتے ہیں کہ جس میں ماں کی قربانی کی وجہ سے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی اور جہنم حرام ہو جاتی. بس ضرورت صرف صبر کرنے کی. بعض اوقات ہم بچوں کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں, جس قربانی سے ان کو پالتے ہیں, وہ اس طرح بڑے ہو کے ہمارا خیال نہیں کرتے. اس وقت ہم بہت دکھی ہو جاتے ہیں. اسی لیے دیکھا گیا کہ عام طور پر بہت سے لوگوں کو بڑھاپا بہت دکھی ہو جاتا ہے, کیونکہ بچے سارے اپنے اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں. ان کے پاس اپنا کوئی کام نہیں ہوتا, کوئی مشغولیت نہیں ہوتی, کوئی ہنر نہیں ہوتا, بچوں پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. پھر بچے بھی کیئر نہیں کرتے, وہ ماں باپ سے زیادہ اپنے بیوی بچوں کا خیال کرتے ہیں, سب سے پہلے ان کا لحاظ کرتے ہیں. تو پھر وہ ماں باپ کے لیے صرف غم 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 کا ذریعہ بن جاتا ہے. ایسے میں انسان اگر بچوں سے اس ریوارڈ سے بے نیاز ہو کر کہ بچے ہمارے لیے کچھ کریں, اگر یہ سب کچھ اللہ پہ توکل کرتا ہے کہ اس کا اجر اور اس کا صلہ ہمیں اللہ دینے والا ہے, تو یہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, کوئی خوف اور غم نہیں رہے گا زندگی میں, پھر شکوے شکایات نہیں رہیں گی. کیونکہ جب ہمارا عمل اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بہترین جزا دینے والا نہیں. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں, وہ انہیں محنت کر کے کھلائے پلائے پہنائے تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ کا ذریعہ بن جائیں گی. ایک اور روایت میں 2 بیٹیوں کے ذکر آیا کہ 2 بیٹیاں ہوں, ان کا خیال رکھنا بھی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب اگر کوئی سوال ہو آپ کے پاس تو سوال کر سکتے ہیں. جی. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں, یعنی ماں باپ نے اپنی پوری ذمہ داری نبھائی, اس کے باوجود بھی ماحول کا اثر بچوں پر زیادہ ہو گیا ماں باپ کے اثر سے, تو پھر ماں باپ پہ ذمہ داری نہیں آتی. لیکن پھر یاد رکھیے کہ جیسے شروع میں نے کہا تھا کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ اوور آل ماحول کی صفائی بھی کرنا ہے, اجتماعی کام بھی کرنے ہیں. کیونکہ اگر ہم صرف اپنا گھر صاف کریں گے اور پورا گلی محلہ اور پورا شہر گندا ہے تو وہ ساری گندگی اڑ اڑ کے واپس کہاں پہنچے گی؟ آپ ہی کے گھر آئے گی واپس. اگر ہم صرف اپنے بچوں کی فکر کر رہے ہیں اور آس پاس کے بچے بگڑے چلے جا رہے ہیں
تو ہمارا بچہ بھی وہیں نکل کے کھیلے گا, وہیں نکل کے پڑھے گا, وہیں نکل کے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا, کام کاروبار جاب بزنس کچھ نہ کچھ کرے گا, تو پھر وہ اثرات ہمارے بچے پر بھی آئیں گے. تو بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو بچپن کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, اور جو اوپر کے اثرات ہیں وہ اتنے غالب آ جاتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہی بہہ کے چلا جاتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ تھوڑی بہت بارش سے تو زمین جم جاتی, لیکن ایک طوفان جب چلا آتا ہے تو ہر چیز بہا کے لے جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں بحیثیت مسلمان ایک بگر پرسپیکٹو میں سوچنا ہے, یعنی کہ بڑی سوچ کے ساتھ سوچنا ہے کہ بچوں کی تربیت صرف ون آن ون بیس پہ نہیں, صرف ایک فیملی بیس پہ نہیں, صرف ایک کمیونٹی بیس پہ نہیں, ایک پورے امہ کے بیس پر بھی اس کو لے کر جانا ہے کہ ہم اس میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ پھر وہ خیر پلٹ کر واپس آئے. میں چاہتی ہوں کہ آج آپ نے کیا سیکھا, صرف ایک ایک جملہ چند لوگ بتا دیں تاکہ یاد دہانی ہو جائے, اور آپ اپنے پاس اپنے نوٹس بھی لیتے جائیں, کیونکہ یہ ڈائریاں بند نہ ہو, آئندہ آپ کو ان کو کھول کھول کے دیکھنا ہے کہ اور کیا کرنا ہے. آج کیا سیکھا؟ جی آپ بتائیے. جی ہاں, آج کے لیسن کا ریکیپ ہے. سب سے پہلے ہم یہ جائزہ لیں ہم خود کتنے اللہ کے فرما بردار ہیں, ہم خود اسلام پر کتنے کانفیڈنٹ ہیں, ہم خود اس راستے کو کتنے خوشی کے ساتھ اپنائے ہوئے ہیں, ہمارا اپنا کنوکشن کا لیول کیا ہے. جی جی ہاں, ہمیں صرف اپنے سامنے کے بچوں کے لیے نہیں, ان کے بچوں اور پوری جنریشنز کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے. گڈ. اور صبر و تحمل کے ساتھ اور پیشنس کے ساتھ اجر کی توقع رکھتے ہوئے اس کام کو کرنا ہے. اس کو بوجھ یا مصیبت نہیں سمجھنا, ذمہ داری تو ہے ہی, لیکن اس ذمہ داری کو بوجھ کے طور پہ نہیں لینا. جی آپ. جی ہاں, ایک اور اہم بات ہم نے یہ سیکھی کہ ہم اپنے بچوں کے علاوہ دوسرے کے بچوں کی بھی فکر کریں, صرف اپنے ذاتی بچوں ہی پر سب کچھ نہ خرچ کر دیں, چاہے خرچ کا معاملہ, چاہے تعلیم کا, چاہے تربیت کا, یا خیر خواہی کا, یا اچھی نصیحت کا, یا ان کی بھلائی کا. سب کے بچے ہمارے بچے. جی آپ نے یہ بتایا کہ ماں باپ جو ہے ان کا اجر ہوتا ہے بچوں کے لیے, لیکن جو ماں باپ اولاد چاہتے ہیں اور انہیں نہیں ہوتی, ان کا کیا اجر ہے؟ دیکھیے کہ جب انسان کو دنیا میں کسی چیز کی محرومی ہوتی ہے تو ایسا نہیں کہ وہ کسی انسان کے ضروری کوئی گناہ کی سزا ہے یا کوئی اس پر اللہ کی طرف سے کوئی ناراضگی ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. قرآن مجید میں آتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ. اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ملا جلا کے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے. جس کا اپنا فیصلہ ہے. اور اس میں آپ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر ازواج جو ہے ان کے بچے نہیں تھے. اب اگر دنیا میں کسی کو کوئی چیز نہیں ملتی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس سے کمپنسیٹ کرے گا. لیکن اگر اس کو اپنے بچوں کو پیدا کرنے کا اجر نہیں ملا یا پالنے کا, تو اب آلٹرنیٹ کیا ہو؟ وہی جو حضرت عائشہ نے کیا تھا, کئی 100 یتیم بچوں کو گود دیا تھا. اپنے ذاتی بچے نہیں تھے لیکن یتیم بچوں کو پالا. دوسرے بچوں کو پال کر بھی آپ اجر و ثواب کما سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کا کام کر کے روحانی والدین بن سکتے ہیں. تو نیکی کمانے کے بہت سے ذریعے ہیں. بعض بچوں کے والدین بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں, ان کا پالنے والا کوئی نہیں ہوتا, یعنی بعض کو اگر بچے نہیں ملتے تو بعض کے والدین نہیں ہوتے. تو ایسی صورت میں ہم نیکی کے مختلف اور طریقے ڈھونڈیں, یعنی آلٹرنیٹ تلاش کریں. جی کیا جا سکتا ہے کنڈیشنلی کہ ان بچوں کے باپ کا اصل نام ان کے ساتھ ہو, ان کو بچپن سے ہی پتا ہو کہ ان کے حقیقی والدین کون ہیں, اور ان کو اس پر بھی پورا کانفیڈنس دیا جائے. لیکن کسی کو اس کے اصل ماں باپ سے چھین کر نہیں پالنا چاہیے, اس سے بہت کام خراب ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا تھا نا, بہن کا بچہ, بھائی کا بچہ, وہ اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے. اب وہ کچھ عرصے کے بعد بہن بھائی کلیم کر لیتے ہیں واپس. کئی کیسز میں نے ایسا دیکھا ہے. اس سے آپس میں بھی قطع رحمی ہوتی ہے, وہ بچہ بھی مذاق کا نشانہ بن جاتا ہے. تو اگر کسی کو اڈاپٹ کرنا ہی ہو تو باہر سے بچے لیں, یتیم بچے لیں جن کے ماں باپ نہیں یا لاوارث بچے ہیں,
ان کو اڈاپٹ کریں تو وہ بہت بڑی نیکی بھی ہوگی، اور ایسے بہت سے مسائل سے بھی آپ بچے رہیں گے. ان بچوں کے حق میں کمی نہیں ہوگی. یہ بچوں کی حق تلفی ہے کہ ان کو ان کے اصل ماں باپ کے ہوتے ہوئے ان سے الگ کر لیا جائے. جی ایسا ہوتا ہے کہ لیٹ ایج پریگنینسی ہوتی ہے یا ماں جو ہے میڈیسن لے رہی ہے، کولیسٹرول ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اس کی وجہ سے ڈاکٹرز یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا کنسپشن ہو چکا ہے، اگر آپ اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے تو. جی میں سمجھ گئی. اس کا اصل فیصلہ تو ڈاکٹر ہی کر سکتے ہیں کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ ایک جان جو ابھی دنیا میں آئی نہیں اور ایک جان جو اس وقت موجود ہے، اس میں سے کس کو سیو کرنا ہے. کیونکہ 2 لائف میں سے ایک کو سیو کرنے کی جب چوائس آئے تو جو موجود لائف ہے ماں کی، اس کو بچانا زیادہ لازم ہے بنسبت اس بچے کی جو ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ اڈاپشن کے بارے میں سوال ہے کہ اگر کوئی لڑکی اڈاپٹ کی ہے تو وہ شوہر کے لیے کیسے محرم ہوگی، لڑکا ہے تو وہ کیسے محرم ہوگا. اس میں آپ دیکھیے کہ جس وقت آپ بچے کو اڈاپٹ کریں اس وقت دیکھیں کہ خاندان میں کون ایسی بچی ہے جو دودھ پلانے کے قابل ہے. مثلاً آپ کی کوئی بہن، اگر آپ نے اپنی بہن سے دودھ پلوا دیا تو لڑکی ہو یا لڑکا ہو وہ آپ کے لیے کیا ہوگی، یعنی کہ آپ کی رضائی بھانجی بن جائے گی نا، رضاعت میں بھانجی ہو جائے گی. بچے کو دودھ پلا کر اس کو محرم بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. کسی نے لکھا ہے کہ یتیم بچہ یا ابینڈنڈ چائلڈ دونوں میں سے کس کو اڈاپٹ کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہوگا. دیکھیے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جس وقت کسی بچے کو لینا چاہتے ہیں اس وقت صورتحال کیا ہے، کون ضرورت کا محتاج ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکسیڈنٹس میں پیرنٹس کٹھے فوت ہو جاتے ہیں، کئی ایسے کیسز سنے ہوگے آپ نے. تو اس میں پھر اب چھوٹا بچہ ہے، اس وقت آپ کیا کسی سے یہ فتویٰ لیں گے کہ اس بچے کو لیں یا ہم اس بچے کو لیں؟ کئی دفعہ ایک ارجنسی کی بھی کیفیت ہوتی ہے نا. تو جہاں بھی جو بھی میسر ہو. پھر انہوں نے لکھا ہے کہ جو ابینڈنڈ چائلڈ ہوتے ہیں عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ وہ کسی فعل بد کا نتیجہ ہے. ضروری بھی نہیں. بعض لوگ غربت کی وجہ سے اپنے بچے کہیں پھینک دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں مارنے کی بجائے. پہلے تو لوگ قتل کر دیتے تھے، اب قتل کی بجائے بعض اوقات کہیں چھوڑ آتے ہیں. تو ہم بغیر تحقیق کے بدگمانی نہ کریں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ایسا ہو بھی، یعنی ولد الزنا بھی ہو، تو بھی وہ انسان تو ہے نا، کسی کو تو پالنا نا اس کو. اس میں اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس پر تو بہت زیادتی ہے. تو اس لیے بچہ بچہ ہے، خواہ وہ کسی کا بھی ہو، وہ انسان کا بچہ ہے. پھر انہوں نے ایک اور سوال پوچھا کہ بچے کو محرم بنانے کے لیے کیا آرٹیفیشل فیڈنگ جائز ہے؟ آرٹیفیشل فیڈنگ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات عورت کو ایسے ہارمونز دیے جاتے ہیں، ایسی دوائیاں دی جاتی ہیں جس کے نتیجے میں اس کا دودھ آنے لگتا ہے. اس سے محرم نہیں بنتا کوئی. محرم بنانے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ نیچرل دودھ ہو. ٹھیک ہے. کسی نے سوال لکھا ہے کہ جس بچی کے بارے میں علم ہو کہ وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی، اس کی شادی کرنی چاہیے کہ نہیں، اور اگر بچوں کے لیے علاج کرانا پڑے تو کیا کروانا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی سے پہلے دوسرے کو بتا دینا چاہیے. اگر واقعی کسی میڈیکل ٹیسٹ کے ذریعے پتہ چل چکا ہے کہ بچی بچے پیدا نہیں کر سکتی تو جس سے شادی ہو رہی ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے. اگر وہ اس صورت میں اسے قبول کرے تو ٹھیک، ورنہ بعد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی مشکلات ہو جاتی ہیں. کبھی طلاقیں ہو جاتی ہیں، کبھی اور کئی ایسے قصے شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا عیب ہے تو چھپانا نہیں چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر علاج کروانا پڑے تو کیا کروانا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ڈاکٹر سے لڑکی اور لڑکے دونوں کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. بعض اوقات لڑکیوں کا ٹیسٹ کروا کے ان کی بیماری نہیں بھی ہوتی اور ان کو مختلف طرح کی ٹریٹمنٹس دی جا رہی ہوتی ہیں، جو کہ ایک ظلم ہے. دونوں کا اکٹھے ٹیسٹ ہونا چاہیے، شوہر کا بھی اور بیوی کا بھی، اور پھر جس میں کوئی کمی بیشی ہو اس کا علاج ہونا چاہیے. وہ علاج آپ کو ڈاکٹر بتا سکتا ہے کہ تکلیف کس قسم کی ہے یا بیماری کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک
نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.